چیزیں ہمیں دل میں پیدا کرنا ہو، میرے دوستو آج طے کر لو، ایک کام کرو گے یہ تینوں نعمتیں خدا نصیب کرے گا بھائی، ایک کام کریں گے تینوں نعمتیں خدا نصیب کرے گا بھائی، کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ وہ کام کیا کرنا؟ وہ کام یہ کرنا جو ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، جو جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ میرے دوستو آج طے کر لو، خاص کر کے اپنے جوان بھائیوں سے کہوں گا کہ نماز کو اپنی زندگی میں اتارو، اور خصوصاً فجر کی نماز کو۔ تو کون سی نماز کو؟ فجر کی نماز کو۔ یہ فجر کی نماز وہ نماز ہے جس میں اللہ اپنی رحمتیں اتارتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اللہ اس نماز کی وجہ سے کتنی مصیبتوں کو دور کرتا ہے، اور اسی وقت بندہ اپنے بستر پر سوتا رہتا ہو۔ اور میرے دوستو ایک بات بتاؤں، بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اپنی زبان سے بہت آرام سے کہہ دیتے کہ مولانا میں نے تو نماز پڑھنا شروع کر دیا ہے نا۔ وہ بیچارے جب جماعت والے بھی پہنچتے اور کہتے کہ بھائی نماز پڑھ نماز پڑھ نماز پڑھ، تو کیا کہتا ہے؟ کیا آئی اسٹارٹڈ مائی نماز، میں نے نماز شروع کر دیا۔ کون سی نماز؟ اچھا خاصا 20 سال کا، 25 سال کا، 30 سال کا، کیا کہتا ہے؟ میں نے نماز شروع کر دیا مولانا، ظہر عصر مغرب عشاء وتر سب پڑھتا۔ کہا فجر؟ کہا نہیں، اس میں آنکھ نہیں کھلتی ہے۔ یعنی اتنا آرام سے کہتا ہے کہ ایک فجر ہی تو نہیں پڑھتا، اس میں کیا ہو گیا ہے نا؟ کہتا ہے ایک فجر ہی تو نہیں پڑھتا، کیا ہو گیا؟ میرے دوستو کتنے دن فجر نہیں پڑھا؟ معلوم ہے 15 دن ہو گئے فجر نہیں پڑھا بھائی۔ کتنے دن؟ 15 دن، مہینہ، 2 مہینہ، کون سی نماز نہیں پڑھا؟ اچھا ایک بات میں آپ سے پوچھوں، آپ لوگ جواب دو گے؟ اس لیے کہ جواب بڑا خطرناک جواب ہے، اس لیے آپ لوگ جواب دو گے۔ ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا، علماء نے ترجمہ کیا، جس نے جان بوجھ کر نماز کو، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز، من ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑا، اس نے کفر کا ایک دروازہ کھولا۔ کافر نہیں ہوا، کافر نہیں ہوا، اس نے کفر کا ایک دروازہ۔ اب ذرا حساب لگانا، ساؤتھ افریقہ والے حساب میں تو بڑے پکے ہیں ماشاءاللہ، اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں نا میرا ٹکٹ کیسا وصول کرتے ہیں، اس لیے حساب لگانے میں تو آپ لوگ بڑے پکے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اب ذرا اس کا بھی حساب لگاؤ، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑا، اس نے کفر کا ایک دروازہ کھولا، ہے نا بھائی؟ جس نے 15 نمازوں کو چھوڑا، اس نے کفر کے 15 دروازوں کو کھولا۔ بھائی ہمارے گھر کے کتنے دروازے؟ بھائی کتنے دروازے؟ بھائی ساؤتھ افریقہ کا بڑے سے بڑا بنگلہ ہوگا، لیکن کتنے دروازے ہوں گے؟ 8 ہوں گے، 10 ہوں گے، پھر تو اندر انٹر ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ بھائی ایک دروازہ کھولا، 2 کھولا، پیچھے کا کھولا، دائیں کا کھولا، بائیں کا کھولا، چوری کے خوف سے باہر کا دروازہ بھی کھولا۔ بھائی ہزاروں دروازے کھولا، لیکن کتنے دروازے ہوں گے؟ بھائی ہمارے بنگلے میں کتنے دروازے؟ 8 ہوں گے، 10 ہوں گے، چلو 20 فجر کی نمازیں چھوڑا، 20 نمازیں چھوڑا، کتنے دروازے ہوئے کفر کے؟ 20 کفر کے دروازے۔ میرے دوستو 20 کفر کے دروازے ہوئے تو اندر انٹر ہوا کہ نہیں ہوا؟ بھائی سوچو نا، ہوا کہ نہیں ہوا؟ حدیث پاک سے تو یہ معلوم ہوتا ہے جس نے ایک نماز کو چھوڑا اس نے کفر کا ایک دروازہ کھولا۔ تو میرے دوستو اس سے اندازہ لگاؤ کہ آج ہم لوگوں کا کیا حال ہوتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، سننا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ اللہ والے ہیں جن کی وجہ سے ہندوستان میں علم حدیث پہنچا اور اس کے بعد پھر تمام ملکوں تک پہنچا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے ہندوستان میں علم حدیث کی بنیاد رکھی۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے کہ جو نمازوں کو چھوڑتا جاتا ایک دن آتا اللہ کی آیت اس کے دل پر آتی ہے۔ کون سی آیت؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے اس کے دل پر کفر کی مہر لگا دی، کان پر کفر کی مہر لگا دی، آنکھوں پر پردے لگا دیے۔ اب بھلائی کی باتیں، ایمان کی باتیں اس کے دل کے اندر اترنے والی نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اور ایک بات بتاؤ، ایک بالکل سیدھی سادی بات، بھائی ہمارے گھر پر مہمان کون آتا ہے؟ بھائی ہمارے گھر پر مہمان کون آتا ہے؟ جس سے ہم محبت کرتے اور وہ ہم سے، بھائی یہی ہوتا ہے نا؟ بھائی ہمارے گھر پر وہی مہمان گیسٹ بن کر آئے گا جس سے ہم محبت کریں گے، وہ ہم سے محبت کرے گا۔ اگر ہم، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے کان میں اذان کی آواز آتی، بھائی آتی نہیں آتی؟ کچھ لوگ تو مسجد کے اتنے قریب ہوتے ہیں، اور آج کل ہمارے گھر میں جو ریسیور کا سسٹم ہوتا ہے، یہاں تو مجھے ساؤتھ افریقہ کے بارے میں برابر معلوم نہیں، لیکن انگلینڈ وغیرہ میں جو ریسیور کا سسٹم ہوتا ہے اس میں اذان کی آواز بھی آتی ہے، اقامت کی آواز بھی آتی ہے، امام کے پڑھنے کی آواز بھی آتی ہے، تراویح بھی آتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا اور بڑے گھمنڈ کے ساتھ بیٹھا ہوا، اللہ نے مجھے دولت دی ہے، مال دیا ہے، بنگلہ دیا ہے۔ میرے دوستو بہت ڈرنے کی بات ہے، اس لیے کہ اللہ اپنے گھر میں اسی کو بلاتا جس سے محبت ہوتی، اللہ اپنے گھر کی سیڑھی بھی چڑھنے نہیں دیتا جس کے دل سے نفرت ہو جاتی ہے۔
اسی لیے ایک بات بتا کر بات ختم کرو. ایک آقا تھا اور ایک غلام تھا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب وہ آقا غلام کا معاملہ چلتا تھا. اب غلام بڑا نمازی اور آقا نماز نہیں پڑھتا. آقا نماز نہیں پڑھتا. اس زمانے میں وہ گھوڑا گاڑی چلتی تھی. آج جیسے کاریں چلتی اس زمانے میں گھوڑا گاڑی چلتی تھی. اب اس گھوڑا گاڑی میں آقا بھی بیٹھا ہے, غلام بھی بیٹھا ہے. اب وہ گھوڑا گاڑی چل رہی, مسجد کے پاس آ گئی, نماز کا وقت ہوا. تو غلام نے کیا کہا آقا کو کہا کہ میری نماز کا وقت ہوا, اگر تم اجازت دو تو میں نماز پڑھ کے آؤں. آقا نے کہا کہ جاؤ پڑھ کے آؤ. اب وہ غلام اندر گیا مسجد میں اور آقا باہر بیٹھا ہے, مسجد کے باہر بیٹھا ہے, گھوڑا گاڑی میں ٹیک لگا کر بیٹھا ہے اور وہ غلام اندر نماز پڑھتا. اب بہت دیر ہو گئی, آقا پریشان باہر کے آتا نہیں. تو آقا نے باہر سے کیا کہا, زور سے کہا, اے غلام, اے میرے غلام, نام لے کر کہا, اے میرے غلام باہر آ جا. تو وہ کیا کہتا, اندر سے کہتا, مجھے آنے نہیں دیتا. وہ غلام نے کیا کہا, مجھے آنے نہیں دیتا. تو آقا کو بہت غصہ آیا. وہ باہر بیٹھا تھا, بہت غصہ آیا کہ کون تجھے آنے نہیں دیتا, تو میرا غلام ہے, تجھے اندر کون روکتا, کون تجھے آنے نہیں دیتا. وہ غلام نے کہا, مجھے باہر آنے نہیں دیتا وہ جو تجھے اندر آنے نہیں دیتا. تو بھائی بات سمجھ میں آ گئی نا. یہ تو اللہ کا گھر ہے, اللہ اسی کو بلاتا ہے جس کے دل سے محبت ہو جاتی ہے. اس لیے میں اپنے بڑوں سے کہوں گا, اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو. بھائی حدیث میں تو آتا ہے نا, 7 سال کا بچہ ہو جائے تو نماز کا حکم دو. ہمارے یہاں کا 7 سال کا بچہ, مجھے ساؤتھ افریقہ کے حالات نہیں معلوم, ہمارے ہندوستان میں کبھی ایسا ہوتا, 7 سال کا بچہ, 8 سال کا بچہ زور سے محلے میں گانا گاتا ہے, ناچتا ہے. اندر سے ماں سنتی ہے تو کہتی ہے میرا بیٹا تو بہت ہوشیار ہو گیا, گانا گایا ناچا تو میرا بیٹا بہت ہوشیار ہو گیا. وہ ماں نہیں سوچتی ہے کہ یہ ایسا ہوشیار ہوا ہے کہ کل ماں کو مارنے کے لیے تیار ہو جائے گا.